آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جب لوگ مخالفت کرتے تو اس کا مطلب ہم صحیح راستے پہ صحیح راستے پہ، ہاں بالکل ہم صحیح راستے پہ لگ چکے ہیں، بالکل ہاں یہ آپ نے تجربہ کیا ہے کہ مخالفت رکاوٹیں تب آتی ہیں جب ہم صحیح راستے پہ چل جاتے ہیں، بالکل۔ ایسے نوجوان جب ہماری بات کو سمجھتے ہیں، ایسے نوجوان جب نکل کر آتے ہیں، کام کرتے ہیں، ایسے لوگ ہمارے پاس بہت کم ہیں۔ عمران سیف جیسے لوگ، ایسے نوجوان، خاص طور یہ دیکھیں انقلابی سوچ رکھنے والے نوجوان، ہمیں ایسے نوجوانوں کو تلاش کرنا ہے، ہمیں ایسے نوجوانوں کو اپنے معاشرے میں ڈھونڈنا ہے۔ آج میرے ساتھ یہاں پر موجود ہیں ہمارے ینگ اتحاد موومنٹ قوم گرانی کے انفارمیشن سیکرٹری جناب عمران سیف صاحب۔ آئیے ان سے بھی تھوڑا سا گپ شپ کر لیتے ہیں، ان سے تھوڑا سا بات کر لیتے ہیں اپنے اتحاد کے حوالے سے۔ جی السلام علیکم عمران صاحب صاحب۔ وعلیکم کیا حال ہے سر؟ آپ طبیعت سے ٹھیک ہے؟ خیریت سے؟ سر آپ انفارمیشن سیکرٹری ہیں ینگ اتحاد موومنٹ قوم گرانی کے، تو آپ کیا آپ دیکھتے ہیں اپنے معاشرے میں کس چیز نے آپ کو جو ہے وہ اتحاد بنانے پر مجبور کیا ہے؟ آپ کیوں ہمارا ساتھ دے رہے ہیں آپ؟ سر پہلے تو صاحب سے میں صاحب جو دوست آئے ہوئے ہیں صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور خاص طور آپ کا جو آپ نے آج ٹائم نکالا۔ سر دیکھیں تقریباً میری عمر جو ہے نا اس وقت تقریباً 23 سال ہے۔ جو ہم نے اپنی عمر میں جو کچھ دیکھا ہے نا اپنے علاقے میں، پہلی بات تو یہ ہے تعلیم نہیں ہے، دوسری بات تو یہ ہے پینے کے پانی جو ہے بالکل وہ کڑوے ہیں، صاف پانی نہیں مل رہا، پینے کے قابل نہیں، ہاں بالکل، اور تیسری بات تو یہ ہے کہ سڑکیں نہیں ہیں ہمارے علاقے میں، جو ہے بالکل کوئی بھی سہولت کار ایسی کوئی چیز نہیں ہے جس سے ہمارے جو علاقے کے نوجوان ہیں، ہمارے علاقے کے جو رہائشی ہیں تاکہ ان کو کوئی فائدہ پہنچ سکے۔ تو اس کی وجہ سے جو ہے نا تاکہ ہم نے ایک اتحاد بنایا ہے جس کی جو ہماری محرومیاں ہیں علاقے کے، تاکہ ان کو ہم اجاگر کریں اور ان کو اعلیٰ حکام تک پہنچائیں تاکہ ہمیں کوئی سہولت ملے ہمارے علاقے کو، جس سے ہمارے علاقے کو فائدہ پہنچے۔ سر دیکھیں نا ہمارے علاقے میں بھی نوجوان ہیں جیسے کہ ہم پاکستانی ہیں، اور ہر پاکستانی کا حق ہے کہ وہ اپنے پاکستان کے ادارے میں کام کرے، پڑھ لکھ کر کام کرنا چاہتا ہے۔ ہمارے علاقے کے جو نوجوان ہیں ان کا بھی حق ہے وہ بھی پڑھ لکھ کر ہمارے ادارے میں کام کر سکیں، ہمارے ملک کا نام روشن کرنے کے لیے ان کا بھی حق ہے، وہ ان کا بھی جی چاہتا ہے، کیونکہ پہلی بنیاد جو ہے انسان کا تعلیم ہے، تعلیم کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا۔ بے شک۔ اور یہ مسائل ہیں ہمارے علاقے کے، ان کی وجہ سے جو ہے ہم نے ایک اتحاد بنایا ہے، اور انشاءاللہ ہمارا جو اتحاد ہے بالکل ہم اپنے قوم کے جو محرومیاں ہیں ان کو سوشل میڈیا میں۔ عمران صاحب ایک تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی تعلیم کتنی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اچھا مجھے پہلے آپ اپنی تعلیم کے بارے میں بتا دیں، آپ کی تعلیم کتنی ہے؟ میٹرک ہے۔ میٹرک ہے آپ کی تعلیم؟ آپ نے تعلیم کہاں سے کیا ہے آپ نے؟ میں نے مڈل پنجاب سے کیا ہے، اچھا، ہائی اسکول عمرکوٹ سے، ٹھیک ہے، اور میٹرک میں نے جو کیا ہے نا سندھ سے، گڈو سے۔ ٹھیک ہے سر۔ تو عمران صاحب آپ کیوں نہیں اپنا تعلیم جاری رکھ سکے آگے؟ کیا ایشو کیا ہے؟ ایشو دیکھیں تعلیم وہ کچھ دور بھی فاصلہ بھی بہت تھا آنے جانے کے لیے، کیونکہ یہاں پر کوئی سہولت نہیں، ہم محنت مزدوری کرتے ہیں، اتنی ہمارے پاس کوئی آمدنی نہیں ہے، صاف ذرا کمانے والا آپ کا اکیلا والد صاحب ہی ہوگا، وہ مزدوری پر جاتا ہوگا، پھر آپ کو جو ہے وہ جتنا ہو اس کا ہمارے والد صاحب سے اتنا ہمیں سپورٹ کیا، اتنا تعلیم حاصل کر سکے، آگے ہمارے پاس جو ہے نا فیسلٹیز نہیں تھی، بالکل ادارے نہیں ہیں ہمارے علاقے میں، صحیح، اس کی وجہ سے جو ہے تعلیم ہم کو وہاں پر روکنی پڑا، اور پھر خود بھی میں چھوٹا موٹا ایک شاپ ہے میری، وہ اب وہاں پہ تھوڑا بہت کیا کام کرتے ہیں سر؟ موبائل ریپیئرنگ کا کام کرتے ہیں؟ جی موبائل شاپ ہے، موبائل کا ریپیئرنگ کرتا ہوں۔ دیکھیں جی، یہ دیکھیں آپ ہمارے علاقے کی صورتحال دیکھیں، یہ ہمارا انفارمیشن سیکرٹری ہے، تو یہی اپنا تعلیم کمپلیٹ نہیں کر سکے، یہی اپنا تعلیم نہیں کمپلیٹ کر سکے، تو سب سے اب کیا بات کرے بندہ، محرومی پر کیا بات کرے جب تعلیم ہی نہیں ہے؟ لوگ مجبور ہو جاتے ہیں اپنی تعلیم کو ادھورا چھوڑنے کے لیے، مجبور ہیں، کیوں؟ کیونکہ یہاں پر تعلیمی ادارے نہیں ہیں۔ تو اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر
جو ہے وہ سڑکیں رابطہ سڑکیں نہیں ہیں, ترقیاتی کام نہیں ہوتے. اب پہلے تو پہنچنے میں, جیسا کہ یہ علی گل بلوچ صاحب نے کہا تھا کہ یہاں سے تو ہم پیدل ہی سفر کرتے تھے, یہاں پر کوئی صورتحال ہی نہیں تھا یہاں پر, تو بہت بڑے ایشوز تھے. تو عمران صاحب میرا آپ سے ایک اور کوسچن ہے کہ آج کل کے دور میں تو لوگ وقت ہی نہیں نکال سکتا, وقت کی بہت بڑی کمی ہے. جتنا بھی لوگ آپ کسی سے ریکویسٹ کریں, خاص طور اچھے کام کے لیے, تو لوگ وقت ہی نہیں نکال پاتے. آپ کیوں میری بات کو آپ جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ آپ کو کیوں یہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ سکندر علی بلوچ کا ساتھ دینا ہے اس تحریک میں؟ آپ کو کیوں ایسا لگتا ہے جیسے ہی ہم آپ کو بلاتے ہیں آپ ہر میٹنگ پہ حاضر ہو جاتے ہیں, انفارمیشن سیکٹری آپ معلومات دیتے ہیں, آپ کو کیوں ایسا لگتا ہے, آپ کیوں ہمارا ساتھ دے رہے ہیں؟ سر دیکھیں, میں نے جیسے کہ آپ کو بتایا میری عمر جو ہے نا 23 سال, 23 سال عمر میں نے کچھ حالات جو ہیں وہ نوٹ کیے ہیں. دیکھیں, کیونکہ جتنی میری تعلیم ہے, میں سمجھتا ہوں کہ ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم آگے بڑھ سکیں, کوئی کام کر سکیں اپنے علاقے کے لیے. ہم علاقے کے جو نوجوان ہیں ان کو بھی آگے لانا چاہتے ہیں, لیکن وسائل نہ ہونے کی وجہ سے وہ نہیں آ سکے آگے. یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو چیزیں آپ نہیں حاصل کر سکے, جی, جو چیزیں آپ وسائل کی کمی کی وجہ سے نہیں حاصل کر سکے, آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے علاقے کے لوگ وہ اس چیز سے محروم نہ رہیں, آپ کی آنے والی نسلیں اس چیز سے محروم نہ رہیں. جس سے آپ نے جیسے آپ ہم لوگوں نے مل کر تحریک چلایا ہے, ایک دوسرے کو ہم سپورٹ کر رہے ہیں, انشاءاللہ ہماری امیدیں تو ہیں. صحیح ہے, تاکہ ہم جو ہمارے جو مسائل ہیں جو حل کرنے کے لیے ہم جو یہ مشن چلا رہے ہیں, انشاءاللہ ایک نہ ایک دن انشاءاللہ ہم کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ. بالکل. جی دوستو, آپ نے جیسا کہ دیکھا, ایسے نوجوان جب ہماری بات کو سمجھتے ہیں, ایسے نوجوان جب نکل کر آتے ہیں, کام کرتے ہیں, ایسے لوگ ہمارے پاس بہت کم ہیں. عمران صاحب جیسے لوگ, ایسے نوجوان, خاص طور یہ دیکھیں انقلابی سوچ رکھنے والے نوجوان, ہمیں ایسے نوجوانوں کو تلاش کرنا ہے. ہمیں ایسے نوجوانوں کو اپنے معاشرے میں ڈھونڈنا ہے. پہلے تو لوگ آپ کے ساتھ مل جائیں گے, کوئی کسی کا مفاد کیا ہوگا, کسی کا مفاد کیا ہوگا, آپ نے تراشنا ہے, آپ نے ہیرے نکالنے ہیں, پھر ان لوگوں کو ساتھ لے کر پھر آپ نے اپنے جو ہے وہ نیکسٹ مشن پر کام کرنا ہے. جس طرح عمران صاحب بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر, حیات خان بلوچ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, اور بھی ہمارے بہت سے نوجوان ہیں, ان کے ساتھ بھی ہم, ان کا بھی آپ کو جو ہے وہ ایک دن ان کے ساتھ انٹرویو کریں گے, ان سے بات کریں گے. تو عمران صاحب آپ نے اپنے معاشرے میں کمزور طبقے میں سے آپ نے کسی کو تکلیف میں دیکھا ہے آپ نے؟ جی سر, جس نے آپ کے دل کو مجبور کر دیا ہو؟ ہاں بالکل دیکھا ہے. ابھی جو پچھلے ماہ میں بہت ساری بارشیں ہوئی تھیں, آپ کو پتہ ہے پورے ملک میں, پورے پاکستان میں تباہی مچی ہوئی تھی. صحیح ہے. اپنے جو ہمارے علاقے میں جو اپنے ہمارے غریب طبقہ ہے, جو کچے مکانات ہیں, کچی آبادیوں والے, ہم نے دیکھا ہے بارش کی وجہ سے, کیونکہ اوپر بھی بارش کا پانی, نیچے سیلاب کا پانی تھا. بالکل گھر وغیرہ جو تھے وہ بالکل تباہ ہو گئے تھے, گر گئے تھے. بالکل ان کو دیکھ کر بہت دکھ ہوا کہ کاش اگر ہمارے علاقے میں پہلے سے کوئی وسائل دیے ہوتے اداروں نے, تو آج یہ حالات نہ دیکھنے پڑتے. غریب طبقے کے لیے اگر کوئی اعلیٰ حکام سے کوئی دیا جاتا, کوئی گرانٹ, کوئی ان کے لیے کوئی روزگار ہو سکے تاکہ ان کو دیا گیا ہوتا, تو آج ان کو یہ دن نہ دیکھنے پڑتے. ابھی بھی سر ہیں ہمارے علاقے میں, ابھی تک وہ جو ہے نا ان کے لیے گھر جو ہیں وہ نہیں بنانا مشکل ہوتا ہے, ان کے لیے بنانا مشکل ہے. مہنگائی آپ دیکھ رہے ہیں, مہنگائی ہے, اور ان کے لیے کچھ ہے نہیں, اور وہ سارا سال بیچارے باہر کمائی پہ رہتے ہیں. وہ ان کے لیے بہت مشکل ہے ایک گھر بنانا. بالکل, وہ سارا سال تگ و دو کرتے ہیں کہ ایک گھر بنائیں جہاں پر وہ اپنا سر چھپائیں. لیکن میرے خیال میں جب جس طرح یہ تباہی مچائی تھی نا بارشوں نے اور سیلاب نے, اس کے بعد خاص طور پر میں اپنے گاؤں کے جو ہمارے غربا ہیں, یقین کریں وہ اس وقت بھی بے یار و مددگار پڑے ہوئے ہیں. آپ نے ایک سوشل میڈیا پر آپ نے جب پہلی ویڈیو لگائی تھی, تو ایک آزاد کشمیر سے ٹیم بھی یہاں پر آیا تھا. انہوں نے, ہم ان کا ایک بار پھر شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ملک فاروق اوان صاحب کی سربراہی میں یہاں پر ٹیم آئی تھی, انہوں نے وزٹ کیا. اس کے علاوہ انہوں نے بہت مدد کی تھی اس وقت. اس کے علاوہ یقین کریں یہاں پر کوئی
آپ کے علاقے میں کوئی آیا؟ نہیں اس کے بعد کوئی نہیں ہے. کیا کسی نے کوئی وزٹ کیا کہ کتنے گھر ڈیمیج ہوئے ہیں, کتنے گھروں کا نقصان ہوا ہے؟ کسی نے نہیں کیا. کیا یہاں پر انسان نہیں رہتے, یہاں پر مسلمان نہیں ہیں, درد دل رکھنے والے لوگ نہیں ہیں یہاں پر؟ کیوں یار, آخر ایسا کیوں ہوتا ہے عمران صاحب ہمارے معاشرے کو کیوں یکسری نظر انداز کر دیا گیا ہے؟ ایسی کیا بات ہے؟ سر دیکھیں ہمارے جو علاقے کے جو انتظامیہ ہیں سب کچھ تو دار و مدار انہی پہ ہوتا ہے. کیونکہ ہم جب کسی دیکھیں نا, اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے اپنی عبادت کے لیے. صحیح, بے شک. اور اللہ تعالیٰ نے دنیا انسان کے لیے بنایا ہے. صحیح ہے. ہم انسان جب کسی انسان کو انسان سمجھتے ہیں نا تب ہمیں احساس ہوتا ہے, تب ہم اس کو جب انسان کو ہم انسان سمجھتے ہیں نا تب اس کے لیے کچھ نہ کچھ کرتے ہیں کہ یار اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دیا ہے, اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی طاقت دی ہے تاکہ ہم بھی انسانوں کے لیے اپنے کریں نا کچھ کرنا پڑتا ہے. لازمی ہے. ان جو ہمارے انتظامیہ ہیں, جو ہمارے علاقے کے جو سربراہ ہوتے ہیں نا, وہ جو ہیں انہیں کا حق بنتا ہے دینا علاقے کو, وہ نہیں دیتے. ووٹ جیسے آپ دیکھیں سیاست دان ہے, الیکشن ہوتے ہیں, ووٹ لیتے ہیں, ووٹ کے بعد غائب ہو جاتے ہیں, ظاہر ہی نہیں ہوتے. عوام سے پوچھتے بھی نہیں ہیں بھئی کیا کچھ چاہیے آپ کو, آپ نے ووٹ دیا یا نہیں چاہیے. صحیح ہے. اسی وجہ سے جو ہے وہ محروم ہیں. اگر گورنمنٹ کی طرف سے, اگر انتظامیہ کی طرف سے آپ کو کوئی سہولت دی جائے, جیسے سکولز ہیں, جیسے کوئی بیسک نیڈز ہیں جو انسان کو زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہیں, تعلیم, پانی, سڑکیں, وہ اگر ہمیں دی جائیں تو ہم خود محنت کر سکتے ہیں نا, بڑھ چڑھ کے حصہ لے سکتے ہیں. جب وہ ہمیں وسائل نہیں دیتے تو ہم کیسے ان مصیبت حالاتوں سے آگے فاصلہ طے کر سکتے ہیں. صحیح ہے. تو آپ عمران صاحب یہ تو ہو گئی نا, پھر جو اعلیٰ عہدیدار ہیں جن کے پاس اختیارات ہیں یہ تو وہ کر سکتے ہیں. بالکل ہاں وہی کر. آپ لوگ جو جہاد کر رہے ہیں نا, یقین کریں یہ ایک جہاد کر رہے ہیں آپ. بالکل. آپ غریبوں کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں. بالکل. آپ وقت نکالتے ہیں, آپ یہاں پر بیٹھتے ہیں, آپ ان کے لیے بات کرتے ہیں, یہ ایک بہت بڑا نیکی کا کام ہے. بالکل سر, دیکھیں نا ہم سے جتنا ہو سکتا ہے. صحیح ہے. بالکل جتنا ہو سکتا ہے ہم جو ہمارے علاقے کے ہیں غریب غربا لوگ ہیں, ہم ان کی ہیلپ کر رہے ہیں. صحیح ہے. جتنا اپنی مدد تحت آپ کر رہے ہیں. کیونکہ باہر سے جو آپ نے دیکھا ہے حالات دیکھ رہے ہیں, خود نوٹ کر رہے ہیں, کسی چیز کی سپورٹ نہیں ہو رہا ہمارے علاقے میں, کوئی کام نہیں ہو رہا. جو ہمارے جو یہاں پہ کوئی ہیں خوش نصیب جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت دی ہے, وہ بھی ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں. جتنا ہو سکتا ہے ہم اپنے علاقے کے لیے کام کر رہے ہیں, فلائی کاموں میں بھی حصہ لے رہے ہیں. بالکل سر. ہم نے ایک اور کام میرے ذہن میں آیا تھا, اکرم حسین صاحب سے بھی ہم نے بات کی تھی. آپ نے کہا تھا نا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو کر سکتے ہیں. بالکل سر, جیسا کہ آپ یہاں پر بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں, علی گل بلوچ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, میں ان کے توسط سے یہ بات کروں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں, ہم جو کرنے جا رہے ہیں نا اس مرتبہ. کیونکہ یہاں پر بہت سارے ایسے ذمہ دار بھی ہیں یہاں پر جو فصلیں کاشت کرتے ہیں اور جو مخیر حضرات ہیں. ہم اس وقت جب گندم کی فصل آئے گی نا, ہم نے یہ ایک تحریک چلانی ہے اور ہم نے یہ فیصلہ بھی کیا ہوا ہے کہ ہم نے گندم اکٹھا کرنا ہے. بالکل ٹھیک ہے نا, ہم نے گندم اکٹھا کرنا ہے غریبوں کے لیے. بالکل ایک کے پاس رکھوا دیں گے. بالکل. میں کوشش کر رہا ہوں کہ جو جتنا ذمہ دار ہے وہ اتنا زیادہ گندم دے. بالکل ٹھیک ہے نا, اس کو ہم اکٹھا کریں گے. اور یہ ہمیں چیلنج ہے. بالکل. آپ کے گھر سے ہمیں آنا چاہیے, علی گل کے گھر سے ایک جو ہے وہ 1 من کا آنا چاہیے. جتنا جو زیادہ دے سکتا ہے زیادہ دے, لیکن جو 1 من دے سکتا ہے 40 کلو, اس کے ساتھ تو وہ چلے. آپ کے پاس سے آنا چاہیے, ہمارے بزرگ کے یہاں سے آنا چاہیے, حیات صاحب کی طرف سے آنا چاہیے, میری طرف سے آنا چاہیے. تو اس طرح کی ہم نے ایک تحریک چلانی ہے جو ہم لوگ کر سکتے ہیں, آپ کر سکتے ہیں. ہم لوگ یہ تحریک ہم نے دوستو یہ تحریک ہم نے چلانی ہے انشاءاللہ. اس گندم کی فصل پر ہم جتنا ہو سکتا ہے یہ اکٹھا کریں گے. اور جس وقت ہمارے معاشرے میں غریب طبقہ, محروم طبقہ, اور یہ ضروری نہیں ہے کہ صرف ہمارے گاؤں میں, ہمارے معاشرے میں, اگر ہم سے پھر اضافی ہوا جو شدید جس کو ضرورت ہوگی, ہمارے ساتھ والے علاقوں میں عمر کوٹ ہو گیا, جیسے غریب طبقہ ہو گیا, ہم ان کو بھی جس دن یہ غریب طبقے کو ضرورت ہوگی ہم دوستوں سے رابطہ کریں گے اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا, ہم اس کے گھر جو ہے وہ اس کو پہنچا دیں گے خاموشی سے. ٹھیک ہے نا, ایک نیکی سمجھ کر. یہ تحریک ہم نے چلانا ہے. اس تحریک میں انشاءاللہ آپ لوگ ہمیں سپورٹ کریں گے اور پورے گاؤں میں ہم یہ تحریک چلائیں گے
یہ آج ہم پیغام دے رہے ہیں. یہ گندم کی فصل کب تیار ہوتی ہے سر؟ مارچ میں؟ کب؟ مارچ کے اینڈ میں تقریباً اپریل میں. مارچ کے اینڈ میں یا اپریل کے فاسٹ میں جو ہے یہ تیار. جی. تو یہ ہم پیغام دے رہے ہیں کہ جب گندم کی فصل تیار ہوگی تو ہم خود انشاءاللہ جائیں گے اور یہ کام کریں گے. اور یہ آپ علی گل صاحب آپ ہمیں سپورٹ کریں گے اس کام کے حوالے سے سر، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ نے یہ تحریک چلانا ہے انشاءاللہ سر، انشاءاللہ بالکل، ٹھیک ہے نا؟ پہلے بھی حیات صاحب اور انشاءاللہ یہ سب آپ نے صرف تحریک چلانی ہے، ٹھیک ہے نا؟ آپ نے تحریک چلانی ہے یہ پورے گاؤں میں، ٹھیک ہے نا؟ اور پورے معاشرے میں. اور اسپیشلی دوستو آپ لوگوں نے یہ بات میرا جو ہے وہ آگے، ضروری نہیں ہے کہ میرے گاؤں کے لوگ دیں، باہر سے بھی اگر کوئی ہمیں دینا چاہتا ہے، سپورٹ کرنا چاہتا ہے تو وہ گندم کی فصل پہ آپ جتنا ہو سکے یہاں پر آپ یہ جمع کریں گے اور انشاءاللہ ہم اپنے غریب طبقے کی جس طرح ہو سکے گا ہم اس کی مدد کر سکیں گے، ٹھیک ہے نا؟ جو آگے ہیلپ کرنا چاہتے ہیں باہر سے جو دوست وغیرہ ہیں نا، ہاں بالکل، تو بعد میں وہ آپ ان کو پورا ڈیٹیل دے دیں گے تاکہ وہ آپ سے رابطہ کر سکیں ہمارے. بالکل انشاءاللہ ہم نے اپنے غریب طبقے کا خیال رکھنا ہے، جتنا ہو سکتا ہے ہم خود کریں گے، ہم سے جتنا ہو سکتا ہے ہم کریں گے، آپ سے جتنا ہو سکے آپ کریں، دوسروں پہ تنقید کرنا چھوڑ دیں. باقی ایک گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے، ہمارا مشن ہے، ہمارا مقصد ہے. ہاں بالکل. ایک خاص بات ہے، جب آپ کوئی اچھا کام کر رہے ہو نا، جب کوئی اچھی سوچ ہو آپ کے اندر، تو آپ نے کام جب سٹارٹ کیا ہے، آپ دیکھیں جب آپ کام کر رہے ہیں، سٹارٹ کر رہے ہیں، تو اس میں آپ کے جو کوئی لوگ ہیں جو وہ مشکلاتیں کھڑے کر رہے ہیں یا آپ کے حساب میں کوئی وہ مخالفت کر رہے ہیں نا، تو آپ سمجھے کہ شاید میں سیدھے راستے پہ جا رہا ہوں، شاید میں اچھے راستے پہ چل چکا ہوں جب لوگ میری مخالفت کر رہے ہیں. اچھا، اس کی وجہ سے دیکھیں ہم نے جو تحریک چلائی ہے نا، کیونکہ اس میں رکاوٹیں بہت سارے آئیں اور آ بھی رہے ہیں، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ شاید ہم جو ہے نا بالکل رواں دوا ہو چکے ہیں. ایک اچھا، آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جب لوگ مخالفت کرتے تو اس کا مطلب ہم صحیح راستے پہ ہاں بالکل، ہم صحیح راستے پہ لگ چکے ہیں بالکل. یہ آپ نے تجربہ کیا ہے کہ مخالفت رکاوٹیں تب آتی ہیں جب ہم صحیح راستے پہ چل جاتے ہیں. بالکل سر، تھینک یو ویری مچ، شکریہ عمران صاحب. آپ کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے.